السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الحجر کی آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 75 تک ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، کہا، کس نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے۔ ہاؤلائی، یہ سب، بناتی، میری بیٹیاں، یہ سب میری بیٹیاں ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، کرنے والے سے بریکٹ میں کریں نکاح کرنے والے ہو۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہوا اگر تم نکاح کرنے والے ہو تو میری بیٹیاں موجود ہیں۔ لعمرک انہم، لعمرک، تیری عمر کی قسم، لام قسمیہ ہے یہاں پہ۔ انہم، بے شک وہ، لفی، یقیناً، میں، سکراتہم، اپنی مستی میں، یقیناً وہ اپنی مستی میں تھے، نشے میں، مستی میں۔ یا مہون، وہ سب بھٹک رہے تھے، دیوانے ہو رہے تھے۔ تیری عمر کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محمد آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ یقیناً اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، بھٹک رہے تھے۔ فاخذتہم، پس پکڑ لیا ان کو۔ اخذ آپ کئی بار پڑھ چکے۔ فاخذتہم الصیحۃ، چیخ نے، صیحہ، چیخ، یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مشرقین، سورج نکلتے ہی۔ مشرق یہ قاف نقطوں والا ہے، شین را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مشرق ہم اس سمت کو کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب وغیرہ۔ پس ان کو سورج نکلتے ہی چیخ نے پکڑ لیا۔ فجعلنا، پس ہم نے بنا دیا، ہم نے کر دیا، جعلا کرنا، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو۔ عالیہ بلندی کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ سافلہا، اس کے نیچے کا حصہ، یہ الٹ ہے عالیہ کا۔ وامطرنا، اور ہم نے بارش برسا دی۔ امطرنا پہلے آپ پڑھ چکے۔ علیہم، ان پر، حجارہ، پتھر کی، حجارتم من سجیل، کھنگر سے۔ سجیل وہ پتھر ہوتا ہے جو نوکدار ہو، مٹی اور پتھر سے مل کے بنا ہو، نوکیلے پتھر، سجیل، جنہیں کھنگر کہتے ہیں ہم۔ پس ہم نے اس کے، یعنی بستی کے نچلے حصے کو، اس کے اوپر والے حصے کو اس کے نچلے حصے میں بدل دیا، کر دیا۔ ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا کر دیا، یعنی پلٹ دیا، اور ہم نے ان پر کھنگر سے پتھر کی بارش برسائی۔ ان بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، یقیناً، لام تاکید کا ہے۔ لآیات للمتوسمین، گہری نظر رکھنے والوں کے لیے، گہرا جائزہ لینے والوں کے لیے۔ یہ جو واو سین میم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی دھبا نشان ہوتا ہے۔ وسمہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، جسے بسمہ کہتے ہیں اردو میں، یہ جو
کالا کرتا ہے، بالوں کو لوگ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ داغ، اس کا معنی دھبا ہوتا ہے، داغ، اور اس کا معنی گہری نظر والے کیسے بنا کہ وہ چہروں سے جو پہچان لیتے ہیں، جو گہرا مطالعہ کرتے ہیں، نشانات سے پہچان لیتے ہیں۔ تو نشان اور دھبا ایک ہی چیز ہوتا ہے نا۔ تو با محاورہ ترجمہ سنیے۔ بے شک اس میں گہری نظر سے جائزہ لینے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ آج کا سبق پورا ہوا، 5 آیتیں ہوگی ہماری۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں مختصر۔ اس سبق کو پچھلے سبق سے ملائیے، جب قوم بالکل باز نہیں آ رہی تھی اور آپ کے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا تھا، جو آپ کے مہمان فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ مجھے ذلیل نہ کریں، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ پھر آخر پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، پیغمبر قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، آپ ان سے نکاح کریں، آپ یہ کیا الٹے کام میں ہم جنس پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے بعد اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی کہ پیارے محمد، آپ کی عمر کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ مستی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ تو اللہ عمر کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ تو کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے۔ والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، کبھی ستارے کی قسم، لیکن ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم اللہ کی قسم کے علاوہ قسم نہ کھائیں۔ اور بعض اوقات تو اللہ کی قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسے مال وغیرہ بیچنے کے لیے جو قسمیں کھاتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں بندہ سچا ہو اور قسم کھانی پڑ جائے تو وہ قسم بھی صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ اگر غیر اللہ کی قسم کھائیں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کو مکے والے تنگ کرتے ہیں تو آپ سے پہلے نبیوں کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا۔ آپ سے پہلے نبیوں کو اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ لوط علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں تو یہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت مکے کے کافروں کی دشمنی عروج پر تھی اور وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے جس میں آپ کو تنگ نہ کریں۔ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے کہ آپ کو تنگ کریں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر کے پیارے نبی کو بتلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ کس قدر سلوک ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر سورج نکلتے ہی ان کو چیخ نے پکڑ لیا، اور چیخ جو ہے، جو آواز ہے، زیادہ آواز انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ ایک حد تک انسانی کان جو ہیں وہ آواز کو برداشت کرتے ہیں، تو چیخ بھی آئی، اور اگلی آیت میں بتلایا کہ ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا، یعنی بستی کو اٹھا کر اونچائی پہ لے جا کر اس کو نیچے پھینک دیا، اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی جس میں کھنگر تھے، کھنگروں والے پتھر، نوکیلے پتھر۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس جرم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا سزائیں دی ان کو زمین سے اٹھا کے ان کی بستی کو الٹا دیا گیا،
زمین پہ الٹا کر کے دے مارا گیا. اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہوا ہوگا ان کا. اور پھر یہ ہوا کہ چیخ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی اتنا شدید چنگاڑ تھی کہ ان کی موت واقع ہو گئی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کہ جب وہ اوپر سے نیچے گری بستی تو زمین میں دنس گئی، اور ساتھ جو سمندر تھا جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ اس کے اوپر آ گیا، یعنی غرق ہو گیا، وہ پانی میں بھی غرق ہو گئے. تو اتنا بڑا جرم تھا. آج کی مہذب دنیا میں، یورپی ملکوں میں، یہ ہم جنس پرستی کو قانون کی حیثیت دی جا رہی ہے. کئی ملک اس کو قانون بنا رہے ہیں، اور انسانی حقوق کے نام پر یہ انسانیت کی توہین کی جا رہی ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ اس میں گہری نظر رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو عمیق مطالعہ کرتے ہیں ان کو اس واقعے میں بہت نشانیاں ملیں گی. اور جو آنکھیں بند کر کے جن کا سارا کچھ یہی دنیا ہے، انہوں نے پھر کیا خیال کرنا ہے؟ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس واقعے میں کتنی سخت سزا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن پر عمل کرنے کی، حدیث پر عمل کرنے کی، اسلام کے اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.